ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان محبوبه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صدقت يا رب العالمين صلوا على الحبيب بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجلاله. حضور سب نظارے آپ کے ہیں، حضور سب نظارے آپ کے ہیں، یہ چاند تارے حضور آپ کے ہیں، کیوں کر نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، کیوں کر نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے ہیں۔ سیدہ و علی حسن و حسین، سیدہ و علی حسن و حسین، پھول سارے کے سارے حضور آپ کے ہیں۔ اب کیوں کر غلاموں کو خوف ہو، اب کیوں کر غلاموں کو خوف ہو، جب سہارے حضور آپ کے ہیں۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے۔ ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کے غلاموں پہ آقا کا کرم دیکھا ہے۔ دل میں اگر عشق نبی کی لگن نہ لگے، عشق نبی کی لگن اگر دل میں نہ لگے، یہ ایسا سجدہ ہے کہ سر زمین پہ نہ لگے۔ ظہوری میری یہی دعا ہے شام و سحر، ظہوری میری یہی دعا ہے شام و سحر، میرے وطن کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے او دی خاکے پا جیا بھی کوئی نہیں۔ واہ حقا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل مالیت جو تھی وہ 10 دینار تھی۔ یہ ظاہری طور پہ ہے، ویسے تو کائنات کی کنجیاں حضور کے ہاتھ میں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور کے پاس 10 دینار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کا رخ کیا اور ایک دکان سے جا کر اپنے ذاتی استعمال کے لیے ایک کرتا خریدا۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر جب اس کرتے کو استعمال کیا تو اس کرتے کی شان بدن مصطفیٰ کو چھونے کی وجہ سے بڑھ گئی، اور وہ کرتا حضور کے بدن اطہر پہ بہت سونا لگنے لگا۔ ایک انصاری صحابی آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو یہ کرتا خریدا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے، کرتا تبدیل کیا، لا کر اس صحابی کو دے دیا۔ اب باقی صحابہ جو تھے وہ اس کو حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے کہ رسول کریم نے اگر اپنے لیے چیز خرید ہی لی ہے اور یہ بھی مانگ کر لے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرتا اس انصاری صحابی کو تحفے میں دیا، دوبارہ پھر بازار چلے گئے اور جا کر ایک اور کرتا اپنے لیے خرید لیا۔ اب 4 دینار کا پہلے کرتا لیا، 4 کا پھر لیا، باقی 2 دینار بچے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پلٹنے لگے تو دیکھا کہ خاتون سرے بازار بیٹھ کر رو رہی ہے، تو پوچھا کہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ مالک نے آٹا لینے کے لیے بھیجا تھا 2 دینار کا، اور 2 دینار جو ہیں وہ مجھ سے گم ہو گئے ہیں۔
اب اس لیے بیٹھ کے رو رہی ہوں کہ اگر واپس جاتی ہوں تو مالک مارے گا اور پیسوں کا بندوبست بھی نہیں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنے پیسے گم ہو گئے؟ اس نے کہا 2 دینار گم ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 دینار اس خاتون کو دیے، اس نے آٹا خریدا تو پھر رونا شروع کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی پیسے تو مل گئے، آٹا بھی خرید لیا، لیکن واپس جاؤں گی تو اس بات کا ڈر ہے کہ تاخیر بہت ہو گئی ہے، تو مالک اس بات پر مارے گا کہ تم نے واپس آنے میں اتنا وقت کیوں لگا دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چل تو ایسا کر، میں تیرے ساتھ جاتا ہوں اور جا کر تیری سفارش کرتا ہوں کہ تیرا مالک تجھے نہ مارے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے ساتھ اس کے مالک کے گھر کی طرف چلتے ہیں، اور اتفاق ہی ہوتا ہے کہ وہ گھر ایک صحابی کا ہی ہوتا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ دروازے پہ صرف 3 مرتبہ دستک دیتے تھے، اور یہی معاشرتی ادب بھی ہے کہ آپ کسی کے گھر پہ جائیں یا کسی کو ٹیلی فون کریں تو 3 مرتبہ دستک دیں، اگر تو جواب مل جائے تو آگے بات کریں، ورنہ واپس پلٹ جائیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کے دروازے پہ پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے محبت بھرے لہجے میں کہا السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والوں تم پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ جواب نہیں ملا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی اور آواز بلند کی، پھر کہا السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر میں رہنے والوں تم پہ سلامتی ہو۔ جواب نہیں ملا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ کہا نا السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والوں تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، تو سب گھر والے مل کر کہنے لگے وعلیکم السلام یا رسول اللہ۔ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پہلے یہ تو بتاؤ، میں نے 2 مرتبہ سلام کیا تو تم نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو گھر کا مالک کہنے لگا حضور آپ ہماری قسمت کا اندازہ کریں، ہمارے دروازے پہ کھڑے ہو کر سلامتی رب کی آ رہی ہے اور زبان مصطفیٰ سے آ رہی تھی۔ ہم تو اس خوشی میں تھے کہ ہم پہ سلامتی بھیجنے والے مدینے والے رسول ہیں، ہم تو اس سلامتی کا مزہ لے رہے تھے، اس لیے سلام کا جواب نہیں دیا، اور جب پتہ چل گیا کہ اب آخری سلام ہے اور آپ پلٹ جائیں گے تو ہم سب نے مل کر آپ کے سلام کا جواب دیا۔ تو میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری خادمہ ہے، پیسے لے کر گئی تھی، پیسے اس کے گم ہو گئے تھے، اور 2 دینار لے کر گئی تھی، میں نے 2 دینار بھی دے دیے، اور جو چیز تم نے لینے کے لیے بھیجا تھا گندم لینے کے لیے، گندم بھی میں نے خرید کے دے دی ہے، لیکن میں اب اس کا سفارشی اس لیے بن کے آیا ہوں کہ تاخیر بڑی ہو گئی تھی، اب اس پہ سختی نہ کرنا۔ تو گھر کا مالک کہنے لگا آقا آپ سختی کی باتیں کرتے ہیں، یہ کنیز تو اتنی برکت والی ہے، پہلی برکت تو یہ ہوئی کہ یہ آپ کو ہماری دہلیز تک لے آئی، دوسری برکت یہ ہوئی کہ آپ نے ہماری دہلیز پر کھڑا ہو کے رب کی سلامتیاں ہمارے گھر میں بھیجی ہیں، آپ کے آنے کے صدقے میں نے اپنی خاتمہ کو ویسے ہی آزاد کر دیا ہے۔ واہ کیا جود و کرم شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ ہے۔ میلاد کے حوالے سے جس کی جتنی ہوش سنبھالنے کے بعد عمر ہو چکی ہے تب سے وہ نبی پاک کا میلاد سن رہا ہے۔ آج ایک میلاد ایسا منائیں کہ اگر کسی بندے کے کاروبار میں کسی بھی گوشے میں جا کے کہیں سود کا عنصر پایا جاتا ہے تو وہ آج میلاد کو منانے کے بعد سودی کاروبار سے توبہ کر لے، اور جب اس کے ساتھی اس کو دعوت دیں کہ اب تو سود کی طرف کیوں نہیں آتا تو وہ کہے کہ میں اس مدینے والے رسول کا میلاد سن کر آیا ہوں جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سود کا 1 درہم کھایا گویا اس نے اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا ہے۔ تو سود کھانے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بعد توبہ کرے۔ اور ایک بات کو ذہن نشین رکھے، جو مالی معاملات ہوتے ہیں یہ بڑے حساس ہوتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت والا دن ہوگا، ایک بندے کا نامہ اعمال تل رہا ہوگا، جس بندے کا نامہ اعمال تل رہا ہوگا اس کے سامنے ایک اور شخص آ کے کھڑا ہو جائے گا اور عرض کرے گا اے مالک و مولا
یہ جس بندے کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہے، اس نے میرے کچھ پیسے دینے تھے، میرا حق مار لیا تھا۔ اب قیامت کا جو میدان ہوگا، میدان محشر ہوگا، اس میں پیسے دے کے جان نہیں چھوٹے گی۔ اللہ نے قرآن مجید کا ایک پارہ ہے، اس میں اشارتاً اس بات کو سمجھایا ہے کہ کافروں کی مرنے کے بعد یہ خواہش ہوگی کہ دنیا میں جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ سارے سونے اور چاندی کے بن جائیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں فدیہ دے کے جنت حاصل کر لیں۔ تو جنت جو ہے وہ سونے چاندی سے نہیں ملے گی۔ اب میدان معاشر میں جب بندے کا نامہ اعمال تل رہا ہوگا، بندہ آ کر دعویٰ کرے گا کہ اس نے دنیا میں میرا حق مارا تھا۔ اب میدان معاشر میں جو جان چھوٹنی ہے وہ پیسے دے کے نہیں چھوٹنی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے پر دعویٰ کیا جا رہا ہوگا کہ اس نے پیسے دینے ہیں، اللہ رب العزت حکم دے گا کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں سے 700 ایسی نمازیں نکالو جو اس نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھی ہوں، اور دوسری شرط یہ ہوگی کہ وہ نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئی ہوں۔ تو ایک درہم کھانے کے بدلے میں بروز معاشر اس کو اپنی 700 نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھی ہوئی جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوئی ہوں گی، وہ دینے کے بعد بھی تب اس کی جان چھوٹے گی جب اس کا دعویٰ کرنے والا اس کو معاف کر دے گا۔ تو ایک میلاد ہمارا ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے کسی بہن یا بھائی کی وراثت کھائی ہوئی ہے تو وہ میلاد منانے کے بعد جا کر اس کو اس کا حق لٹائے، اور اگر اس سے بہن یا بھائی پوچھے کہ تمہیں کیا ہوا، ساری زندگی تو حق نہیں دیا، آج تمہیں اچانک اس بات کا خیال کیسے آ گیا، تو وہ کہے کہ کل رات میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جس کسی کو اس کی وراثت سے محروم کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جنت سے محروم کر دے گا۔ دنیا میں کسی کی نہ حق وراثت کھانے والا بروز معاشر اپنی جنت سے محروم ہو جائے گا، اس کو جنت نہیں ملے گی۔ تو بعض اوقات انسان بہن بھائیوں کا حق مار کے بیٹھ جاتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میرے بچوں کا مستقبل بن گیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے جتنی زمین پہ نہ حق قبضہ کیا ہوگا، بروز معاشر اتنی زمین 7 زمینوں سے نکالی جائے گی اور اس کا توق بنا کر قبضہ کرنے والے کے گلے میں آگ کا پھندا بنا کر ڈالا جائے گا، اور اس قبضہ گروپ کو میدان معاشر میں گھسیٹا جائے گا اور یہ اعلان کیا جائے گا، یہ وہ بندہ تھا جو دنیا میں رہ کے لوگوں کا حق کھایا کرتا تھا اور لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا کرتا تھا۔ تو ایک میلاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ضرور منائے کہ اگر کسی کونے میں جا کر رشوت کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ یہ کہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، لہٰذا آج کے بعد میں رشوت کا کاروبار نہیں کروں گا۔ اگر ہم دکاندار ہیں، تاجر ہیں، تو ایک میلاد ہم ایسا ضرور منائیں کہ ہماری گفتگو سے تجارت کرتے وقت جھوٹ کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سچا اور امانت دار تاجر ہوگا وہ قیامت والے دن نبیوں کی صف کے درمیان کھڑا ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے بروز معاشر تک جو آخری فرد اس دنیا میں آئے گا، سارے انسانوں کی میدان معاشر میں کل 120 صفیں ہوں گی، اور ان 120 صفوں میں 80 صفیں امت مصطفیٰ کی ہوں گی۔ سب سے بڑی امت حضور کی ہوگی، اور وہ تاجر جو اپنی تجارت میں سچا تھا اور امانت دار تھا، میرے محبوب نے فرمایا کہ بروز معاشر وہ انبیاء کی صف کے درمیان میں کھڑا ہوگا۔ ایک بات کو اور یاد رکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد ہر رشتے کو عزت دی ہے۔ ایک جو آج بعض اوقات غریبی کا سایہ آ جاتا ہے، بعض اوقات دسترخوان تنگ ہو جاتا ہے تو بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو فقیری ہے، فقر ہے، یہ مانگ کر لیا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اے اللہ، مجھے اور میری اہل بیت کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے نہ دینا، 1 وقت کی روٹی دینا اور 1 وقت کا فاقہ دینا۔ غریبوں کو اس بات پر بھی تھوڑی بہت تسلی کرنی چاہیے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے، مالک تو نے مجھے غریبوں میں رکھا ہے، میرا وصال غریبوں کے ساتھ کرنا، اور اگلا جملہ تو غریبوں کی جان میں جان ڈالنے والا ہے۔ میدان معاشر میں ہر کوئی حضور کو ڈھونڈ رہا ہوگا، اور میرے محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک
مجھ محمد کا حشر بھی غریبوں کے ساتھ کرنا، میدان معاشر میں جہاں غریب کھڑے ہوں گے مجھ محمد کو وہاں پہ رکھنا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز معاشر غریبوں کے لیے جنت کے دروازے 500 سال پہلے کھول دیے جائیں گے۔ امیر لوگ ابھی لائن میں لگ کر حساب و کتاب دے رہے ہوں گے، لیکن غریب لوگ 500 برس پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک استاد نے یہ حدیث اپنے شاگردوں کو پڑھائی تو شاگرد کچھ تذبذب کا شکار ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امیر لوگ ابھی لائن میں لگے ہوں گے اور غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو استاد نے حدیث سمجھانے کے لیے اپنے شاگردوں کو ایک کو 10، ایک کو 20، ایک کو 50 اور ایک کو 100 روپیہ دیا اور کہا بازار جاؤ اور اپنی مرضی کا سودا خرید کے لے آؤ۔ جب شاگرد بازار گئے اور اپنی مرضی کا سودا خرید کے لے آئے، اب سب سے پہلے استاد نے اس شاگرد کو بلایا جس کو 10 روپے دیے تھے، اس سے پوچھا تم نے 10 روپے کا کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے یہ خریدا اور یہ خریدا، 10 روپے ختم ہو گئے۔ استاد نے کہا تم جاؤ۔ اب اس کے بعد 20 والا آیا، اس نے کہا میں نے یہ بھی خریدا، یہ بھی خریدا اور یہ خریدا، تو میرے 20 روپے مکمل ہو گئے، کہا تم بھی جاؤ۔ پھر 50 والا آیا، قیمت زیادہ تھی، اس کو حساب دینے میں کچھ ٹائم زیادہ لگا، کہا تم بھی جاؤ۔ اب جس کے پاس 100 روپیہ تھا، جب اس کی باری آئی تو حساب دینے میں ٹائم اس سے بھی زیادہ لگا۔ تو استاد نے کہا دیکھو جس کے پاس 10 روپے تھے جلدی سے حساب دیا اور جنت کے دروازے سے داخل ہو گیا، اور جس کے پاس 100 روپیہ تھا اس کو حساب دینے میں کچھ ٹائم لگا، کیونکہ جب اللہ کسی کو دولت سے نوازتا ہے تو یہ اس کی عطا ہے، کیونکہ وہ جب کسی کو رزق دینے پہ آتا ہے تو بغیر حساب کے عطا کر دیتا ہے، لیکن جب اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا تو اس کو ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جو 5 سوال ہر انسان سے پوچھے جائیں گے، ان 5 سوالات میں 2 سوال یہ بھی ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوگا بتا تو نے کمایا کہاں سے تھا، اور دوسرا سوال یہ ہوگا بتا تو نے خرچ کہاں پہ کیا تھا۔ کمانے کے متعلق بھی سوال ہے اور خرچ کرنے کے متعلق بھی سوال ہے، اس لیے بعض اوقات اگر دسترخوان تنگ ہو جائے تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیروں کی حوصلہ شکنی نہیں کی بلکہ ان کا حوصلہ بلند کیا ہے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں سب سے بہترین روٹی وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں سے کما کے کھاتا ہے۔ آپ سے میں پوچھوں کہ سب سے بہترین کھانا کیا ہے تو یقیناً سب کے ذہن میں مٹن آئے گا، بکر آئے گا، لیکن آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ایک مزدور ہے، وہ اپنے پرنے کے اندر، اپنے رومال کے اندر 2 سوکھی روٹیاں باندھتا ہے، اوپر اچار کی ایک پھاڑی رکھتا ہے، اور جب دوپہر کو دھوپ چمکتی ہے تو وہ ہاتھ دھو کے جب وہ اپنا رومال کھولتا ہے اس میں سے صبح کی ٹھنڈی روٹیاں نکالتا ہے۔ اچار بعض اوقات اس کے رومال کو لگ گیا ہوتا ہے، لیکن جب وہ سوکھی روٹی کھاتا ہے اس کو دعا مانگنے کا ڈنگ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے بھلا کا کہتا ہے مالکا تیرا بڑا ہی کرم ہے۔ تو سب سے بہترین رزق وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کھیتی باڑی کی ملازمت کرتے تھے، تو بڑے طویل عرصے کے بعد حضور سے ملنے کے لیے مدینہ المنورہ آئے۔ جب انہوں نے آ کے رسول کریم سے ہاتھ ملایا تو نبی پاک نے جب ان کا ہاتھ پکڑا تو نبی پاک کو محسوس ہوا کہ ان کے ہاتھوں میں کچھ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو کھول کے دیکھا تو ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے تھے۔ کہا سعد یہ ہاتھوں میں چھالے کیسے ہو گئے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مزدور بندہ ہوں، مزدوری کرتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، ہل چلا چلا کر ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ قربان جاؤ میرے نبی پاک نے مزدوروں کو کیسی عزت دی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی جو دیہاتی ہیں، ایک مزدور ہیں، لیکن کونین کے مالک نے دونوں ہاتھوں کو سعد کے پکڑا اور چوم کے آنکھوں سے لگایا اور فرمایا سن، کائنات میں سب سے بہترین رزق وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں سے مزدوری کر کے کماتا ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طبقے کو عزت دی ہے۔ کائنات میں کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، اگر کوئی گلی کے اندر صفائی کرتا ہے تو اس کو احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے کہ میں صفائی کر رہا ہوں، کیوں؟ اس کو اس بات پر ناز ہونا چاہیے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں خود صفائی بھی کر لیا کرتے تھے۔ میرے رسول کریم نے ہر شعبے کو ایسے حوصلہ دیا۔
اگر کوئی موچی زمین پر بیٹھ کر جوتے سلائی کرتا ہے اور رزق حلال کماتا ہے تو اس کو احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو سر اٹھا کر فخر سے کہنا چاہیے کہ میں اس مدینے والے رسول کا ماننے والا ہوں جو اپنے نالین کو خود سلائی کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی کپڑوں کو سلائی کر کے مزدوری کماتا ہے تو اس کو احساس کمتری میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کو سر اٹھا کے فخر سے کہنا چاہیے کہ ہم تو اس نبی کے غلام ہیں جو اپنے جبوں کو، اپنے کرتوں کو خود پہ بند لگایا کرتے تھے۔ البتہ دنیا کا کوئی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حوصلہ بڑھایا ہے کہ کائنات میں تم کہیں بھی بیٹھ کے مزدوری کرو تو تمہارے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ تمہارا جو شعبہ ہے وہ چاہے احساس کمتری والا ہے، بلکہ تمہیں فخر سے کہنا چاہیے کہ ہم اس مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام اپنے ہاتھوں سے کر کے اپنی امت کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ تو ایک میلاد ہمارا ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جن سے ہمارا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے اپنا رشتہ ان سے جوڑ لیں۔ آپ منظر ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن میں لائیں، آج جو یہ سورج ہے نا، یہ زمین سے کروڑوں میل دور ہے اور یہ سورج کی پشت زمین کی طرف ہے، یہ سورج کا چہرہ زمین کی طرف نہیں ہے۔ سورج کا جو چہرہ ہے وہ آسمانوں کی طرف ہے اور سورج زمین سے کروڑوں میل اونچا ہے، لیکن جب سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، گرمی پھینکتا ہے، تو بندہ بغیر جوتے کے زمین پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اس منظر کو ذہن میں رکھیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں جو سورج ہے وہ صرف اور صرف 1.25 نیزے پہ ہوگا، اور 1.25 نیزہ بھلا کتنا ہوتا ہے؟ جتنا یہ لینٹر ہے، کیونکہ ایک نیزہ 6 فٹ کا ہوتا تھا اور 1.25 نیزہ آپ اندازہ کر لیں کتنے 8 فٹ کا ہو گیا، 8 فٹ کا، اور یہ دیوار غالباً 10 فٹ کی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، غالباً یہ 12 فٹ کی ہوگی، تو سورج 1.25 نیزے پہ ہوگا۔ آج سورج کی پشت انسانوں کی طرف ہے اور میدان محشر میں سورج کا رخ انسانوں کی طرف ہوگا، اور جب سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکے گا، آج زمین ماربل کی ہے، کنکریٹ کی ہے، لیکن اس دن زمین تانبے کی ہوگی، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چند لمحے بھی تانبا سورج کی روشنی کے سامنے اور گرمی کے سامنے پڑا رہے تو ہم کسی اور چیز کو ہاتھ میں چڑھائے اس تانبے کو پکڑ نہیں سکتے۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 نیزے پہ ہوگا اور سورج کا رخ انسانوں کی طرح ہوگا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان اپنے گناہوں کے برابر اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ آپ اس منظر کو ایک دفعہ اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں، زمین تانبے کی ہے، انسان پسینے میں ڈوب رہا ہے، سورج 1.25 نیزے پہ ہے اور اس کا رخ انسانوں کی طرف ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ منظر ہوگا تو اس کے بعد پل صراط ہوگا، اور پل صراط ایسا ایک پر ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان پل صراط سے اترے گا نا، جہاں پر پل صراط ختم ہوگا بالکل سامنے جنت کا دروازہ ہوگا۔ اور ایک حدیث امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کی ہے، امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ جہاں پل صراط ختم ہو رہا ہوگا نا، وہاں میرے حضور اپنی باہیں کھول کے کھڑے ہوں گے، اور جو امتی گر رہے ہوں گے حضور ان کو اشارہ کر کر کے اپنی طرف بلا رہے ہوں گے۔ میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں پل صراط ختم ہوگا اس کے بالکل سامنے جنت کا دروازہ ہوگا، اور جب انسان پل صراط سے اترے گا تو اس کے اندر پیاس کی شدت کا عالم یہ ہوگا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس پیاسے کو دے دیا جائے تو پیاس میں سے ایک قطرہ بھی پیاس ختم نہیں ہوگی، اور اس کی پیاس کی شدت اور بڑھ جائے گی۔ آپ تصور تو کرو یار، سورج 1.25 نیزے پہ ہے، رخ انسانوں کی طرف ہے، زمین تانبے کی ہے، انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہے، تلوار سے زیادہ تیز پل صراط ہے، بال سے زیادہ باریک پل صراط ہے، اور پل صراط سے اترنے کے بعد پیاس کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ 7 سمندر بھی اگر اس کو دے دیے جائیں تو اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ لیکن میں قربان جاؤں مدینے والے رسول پہ، میں قربان جاؤں اس امت پہ پیار کرنے پہ، جناب احمد مصطفیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں گھبرانا نہیں ہے،
جس کی پیاس 7 سمندروں کا پانی ختم نہیں کرے گا، وہ میرے حوض کوثر پہ آئے، ایک پیالہ بھر کے دوں گا، دوبارہ کبھی پیاس کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ ایک پیالہ آب کوثر کا پیے گا، جس کی 2 بوند ہے، صرف 2 بوند کہتے ہیں قطرے کو، جس کی 2 بوند ہے، کوثر و سلسبیل، صرف 2 بوند ہے یار، جس کو 1 بوند مل جائے میں کہتا ہوں کمال ہو جائے گا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ایک پیالہ پیے گا، دوبارہ پیاس کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ اب اس کے آگے جو میں نے حدیث بیان کرنی ہے، جس کے لیے میں نے سارا نقشہ کھینچا ہے، آپ اس حدیث کے لفظوں کے اوپر توجہ کریں، ایک ایک لفظ کی گہرائی میں اتریں۔ سورج سوا نیزے پہ، زمین تانبے کی، انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہے، پل صراط تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، پیاس کا عالم، 7 سمندروں کا پانی بھی پیاس نہیں بجھائے گا، لیکن ایک پیالہ حوض کوثر کا دوبارہ پیاس نہیں لگنے دے گا۔ اب حدیث کے الفاظ پہ توجہ کرنی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا بھائی اس سے ناراض ہو گیا اور ایک بھائی دوسرے کو منانے کے لیے اس کے دروازے پہ گیا، اور اس نے اگر بغیر شرعی عذر کے اپنے بھائی سے صلح نہ کی، تو وہ قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ پانی پینے نہ آئے۔ سوچو، جس کو حضور ٹھکرا دیں قیامت میں اور کس کے پاس جائے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کے جلال کا روب اتنا ہوگا کہ اللہ کا کوئی نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عزت اور جلال کا روب اس قدر ہوگا۔ اور میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے پہلے کلام کرے گا وہ تمہارا ہی نبی ہوگا۔ سب سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھوں گا اور عرض کروں گا مالکا میری امت آ گئی، اور والا سوف یعطیک ربک فترضی، آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا آقا آپ اپنے رب سے کب راضی ہوں گے؟ کیونکہ اللہ نے تو آیت اتار دی ہے، والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے سونیا ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یار میں کہتا ہوں رب کی محبت بھی کتنی کمال ہے کہ رب نے ساری محبت محبوب کی رضا میں رکھ دی کہ سونیا تو راضی ہو جا۔ تو صحابہ نے عرض کی آقا آپ اپنے رب سے کب راضی ہوں گے؟ تو میں قربان جاؤں مدینے والے رسول پہ، یا رسول اللہ ہماری خاطر کتنا روئے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم حضور کو 3 دن کے بعد غار سے لینے کے لیے جایا کرتے تھے تو حضور نکیلے پتھروں کے اوپر اپنی والفجر کی پیشانی رکھ کر اتنا رویا کرتے تھے کہ جتنی زمین پہ حضور نے سجدہ کیا ہوتا تھا ساری کی ساری زمین حضور کے آنسوؤں سے تر ہوتی تھی۔ صحابہ نے کہا آقا آپ اپنے رب سے کب راضی ہوں گے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا صحابہ سنو، میں اپنے رب سے تب راضی ہوں گا جب میرا آخری امتی بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یار اس نبی کا میلاد منانے کے لیے بھی ہمیں دلیلیں چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کرو بروز معاشر حضور نہ ملے تو کہاں جاؤ گے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈھونڈنا ہونا تو پل صراط پہ ڈھونڈنا، مجھے ڈھونڈنا ہو تو میزان پہ ڈھونڈنا، اور مجھے ڈھونڈنا ہو تو کوثر کی سبیل پہ ڈھونڈنا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ٹھکانے بتائیں اپنے کہ اگر کسی کو قیامت والے دن میری ضرورت پڑ جائے، میں کہتا ہوں حضور نے بتایا ہی اس لیے تھا کہ سب کو لوڈ پڑنی ہے۔ اب پل صراط سے لے کر جو میزان ہے نا اس کے درمیان جو فاصلہ کم از کم 500 سال کا فاصلہ ہے، اس سے آگے 500 سال آب کوثر کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول کریم کی ذات تو ایک ہے، اگر ایک ہی وقت میں ایک امتی کو ضرورت پڑ گئی پل صراط پہ، اسی وقت دوسرے نے پکار لیا میزان پہ، اسی وقت تیسرے نے پکار لیا آب کوثر پہ، تو فاصلہ تو 500 سال کا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ میدان معاشر ان کی شان محبوبی دکھانے کے لیے برپا ہونا ہے کہ بتایا جائے کہ حضور کی شان کیا ہے۔ تو ایک میلاد ایسا ضرور منانا کہ اگر کوئی رشتہ ٹوٹا ہوا ہے نا تو اس کو جوڑ لو۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم مردے کو کندھا دیتے ہیں، زندہ بندے کو کندھا دینا 10 گنا زیادہ فضیلت والا ہے۔
زندہ بندوں کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں، مردوں کو اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ زندہ بندہ دوائی کے پیچھے مر جاتا ہے اور بعد میں خاندان کا جھگڑا اس بات پر ہوتا ہے کہ روٹی ہماری بنتی ہے۔ کاش یہ جھگڑا اس کی زندگی میں اس کے علاج پر کیا جاتا، یہ جھگڑا جب وہ زندہ تھا اس کی دوائی کے لیے کیا جاتا۔ تو اس واسطے اگر کوئی رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، درویش نے کہا تھا انگ یاری دا پالن اوکھا جیویں تند سوتر دی کچی، انگ یاری دا پالن اوکھا جیویں تند سوتر دی کچی، ایک کھچے تے دوجا چھڑدا ہی جاوے اے تاں رہندی جے پکی۔ دونوں کہیں کہ ہم برابر کی کھینچیں گے تو رشتہ باقی نہیں بچے گا۔ تو ایک میلاد ایسا نبی پاک کا ضرور منا کے جاؤ، اگر کوئی رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو جوڑ لو۔ ایک لمحے کے لیے تصور تو کرو، بندہ جب تک زندہ ہوتا ہے ہم اس کو منانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور مرنے کے بعد اس کی چارپائی ہلا ہلا کے پوچھتے ہیں تو بولتا کیوں نہیں؟ تو جب وہ بولنے کے قابل تھا اس کے پاس تب جاتے ہیں، آپ کے چارپائی ہلانے سے وہ بولنے نہیں لگ جائے گا۔ تو مہربانی کریں، اگر مردے کو کندھا دینا ثواب کا کام ہے نا، آپ ثواب کا اندازہ دیکھیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چارپائی کے 4 پائے ہوتے ہیں نا، ہر پائے کو کندھا دے کے 10 قدم چلنا یہ سنت رسول ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میت کو کندھا دے کے صرف 40 قدم چلتا ہے اللہ اس کے ماضی کے سارے گناہ ہی معاف فرما دیتا ہے۔ یار مردے کو کندھا دے کے صرف 40 قدم چلیں تو ماضی کا کوئی گناہ بچتا نہیں ہے، اور اگر زندہ بندے کو سینے لگا کے ماضی کی ساری باتیں بلا دیں، سوچیں اللہ کریم اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یار اگر کوئی رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ ایک میلاد نوجوان ایسا ضرور منائیں کہ اگر ماں کے بے ادب ہیں تو جا کر ماں کے قدم پکڑیں اور کہیں ماں اگر تو راضی نہیں ہوگی تو جنت نہیں ملے گی۔ باپ ناراض ہے تو جا کے باپ کے قدم پکڑیں کہ ابا جی ابھی اس نبی کا میلاد سن کے آیا ہوں جس نبی نے فرمایا تھا جس کا باپ اس سے راضی ہے اسی کا رب اس سے راضی ہے، اور جس کا والد اس سے ناراض ہے اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ آخری حدیث پاک اور میری گفتگو مکمل ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں تھے خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں جہاں تنازع ہو جائے، ہر تنازع میں جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے 2 گواہ پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن جس فیصلے کے اندر میرا خزیمہ گواہی دے گا اس ایک کی گواہی 2 کے برابر قبول کی جائے گی۔ اصل میں یہ فضیلت ملنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے کرتے مدینے کی حدود سے باہر چلے گئے، اور مدینے سے باہر ایک یہودی اپنا گھوڑا لے کے کھڑا تھا جو بیچنے کے لیے تھا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھوڑا پسند آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کہا کہ میں تو سیر کی غرض سے آیا تھا تو قیمت لانا بھول گیا ہوں، تم چند لمحوں کی رکو، یہ سامنے مدینہ ہے اور میں قیمت لے کے ابھی آ جاتا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قیمت لے کر واپس پہنچے تو اس یہودی کو کسی نے قیمت زیادہ لگا دی تھی اور اس کا ایمان ڈاواڈول ہو چکا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس سے کہا یہ تمہاری قیمت ہے اور گھوڑا میرے سپرد کر دو۔ وہ کہنے لگا میرا تو آپ سے سودا ہوا ہی نہیں ہے۔ اب اس نے انکار کر دیا کہ میں نے گھوڑا آپ کو بیچا ہی نہیں ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ تھا کہ میں نے گھوڑا تم سے خریدا ہے اور اتنی قیمت میں خریدا ہے، اور یہودی مسلسل انکار کر رہا ہے کہ میرا آپ سے کوئی سودا نہیں ہوگا۔ اب جب شور ہوا تو بازار کے ارد گرد کے لوگ بھی جمع ہو گئے، اور ان جمع ہونے والے لوگوں میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اب یہودی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ آپ کی شریعت کا یہ اصول ہے کہ جو بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے اس کو گواہ پیش کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ گھوڑا خریدا ہے تو آپ اپنی اس بات پر ایک گواہ پیش کر دیں تو میں گھوڑا آپ کے سپرد کر دوں گا۔ اب جب یہودی نے یہ کہا کہ آپ گواہ پیش کریں کہ آپ سچے ہیں تو میں گھوڑا آپ کو دے دوں گا، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ گھوڑا خریدا ہے اور جتنی قیمت آپ کہہ رہے ہیں اتنی قیمت میں ہی خریدا ہے۔ اب یہودی پہلے اعلان کر چکا تھا کہ اگر گواہ مل گیا تو گھوڑا دے دوں گا۔ اب حضرت خزیمہ نے گواہی دی تو وہ جو گھوڑا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیمت دی اور آپ نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور مدینے کی طرف چل دیے۔
اب حضور نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے، حضور مدینے کی طرف جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ حضرت خزیمہ بھی چل رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، خزیمہ جس وقت میرا اس سے سودا طے ہوا تھا وہاں پر صرف یہودی تھا اور میں تھا، ہم دونوں کے سوا وہاں پہ تیسرا کوئی نہیں تھا، تو نے یہ کیسے گواہی دی کہ میں سچ بول رہا ہوں، اور تو نے گواہی بھی دے دی کہ میں نے سچ بولا ہے اور اتنی قیمت میں گھوڑا خریدا ہے، تو نے یہ گواہی کیوں دی؟ اب جواب سنیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، آقا اس دنیاوی سودے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم نے تو جبریل اترتا نہیں دیکھا، آپ نے کہا جبریل آتا ہے تو ہم نے مانا، ہم نے قرآن اترتا نہیں دیکھا، آپ نے کہا حاذ القرآن، ہم نے مان لیا کہ یہ قرآن ہے۔ یا رسول اللہ اس دنیاوی سودے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم نے تو جنات کا وجود نہیں دیکھا، آپ نے کہا جنات ہوتے ہیں، ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا فرشتے ہوتے ہیں، ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا جنت ہے جہنم ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، آپ نے کہا تو مان لیا۔ اے آقا اس دنیاوی سودے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم نے تو اپنا خدا نہیں دیکھا، آپ نے کہا تو ہم نے بن دیکھے اپنے خدا کا کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، ہم نے تو آپ کے کہنے پہ خدا کو خدا مان لیا ہے، تو پھر اس دنیاوی سودے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج کے بعد جس تنازع کے اندر گواہی کی ضرورت پڑے گی، میرے اکیلے خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر قابل قبول ہوگی۔ تو ایک بات کو یاد رکھیں، ہمیں خدا بھی ملا تو در رسول سے ملا ہے۔ آپ جتنے احباب تشریف فرمائیں، آپ سے میرا ایک سوال ہے، دعوت فکر بھی ہے اس بندے کے لیے جس کے دل میں کہیں کہیں یہ خیال اٹھتا ہے کہ یار میں میلاد کیوں مناؤں؟ آپ سے میرا ایک سوال ہے، آپ میں سے کسی نے خدا کو دیکھا؟ بولے تو صحیح ہے، لیکن خدا کو مانتے سارے ہی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ خدا کو کس کے کہنے پہ مانا ہے؟ ہمیں تو خدا کا پتہ بھی مصطفیٰ نے بتایا ہے، اور ہم اس نبی کا ذکر کرنے کے لیے حدیثیں تلاش کریں جن کے کہے ہوئے لفظ حدیث بنتے ہیں، جن کے کہے ہوئے لفظ حدیث بنتے ہیں، لوگ ان کا ذکر کرنے کے لیے حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم نے تو خدا کو بھی در رسول سے پایا ہے، ورنہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ خدا بھی ہے۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں نا، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بت کو سامنے دیکھتے ہیں پھر عبادت کرتے ہیں۔ آگ کی پوجا کرنے والے آگ کو دیکھتے ہیں، ستارے چاند سورج کی پوجا کرنے والے ان کو دیکھتے ہیں، اپنے معبود کو، پھر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم میں سے کسی نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں بتایا ہمارے کملی والے آقا نے کہ خدا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہے کہ سب کا معبود تو نظر آتا ہے، ہمارا نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں قرآن شروع کیا، پہلی بات بتائی الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ دیکھ کر پیار کیا تو کیا کیا؟ دیکھ کر زہر پیا تو کیا کیا؟ لوگ کہتے ہیں تصویر دیکھوں گا تو پھر بتاؤں گا، تصویر دیکھ کر پیار کیا تو کیا کیا؟ عشق جو ہوتا ہے وہ بن دیکھے ہوتا ہے، اور ایک بات کو یاد رکھیں، جہاں عشق ہو وہاں عیب نظر نہیں آتا۔ جو محبوب بھی مانے اور عیب بھی نکالے وہ اپنے دعویٰ عشق میں سچا ہی نہیں ہے، کیونکہ محبوب جو ہوتا ہے وہ بے عیب ہوتا ہے۔ محبوب ماننے کے بعد بھی کہے کہ تو نے یہ کیوں کیا، تو مطلب کہ اس کو سچی محبت ہی نہیں ہے، کیونکہ محبوبوں میں عیب نہیں نکالے جاتے۔ اب الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی نشانی کیا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ معراج دن کے وقت کروا دی جاتی، سب حضور کو جاتا ہوا بھی دیکھتے آتا ہوا بھی دیکھتے تو سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ تو علامہ محمود علوسی نے لکھا کہ رات کے وقت معراج کروائی ہی اس لیے تھی صبح اٹھ کے پتہ تو چلے ابو جہل کون ہے اور ابو بکر صدیق کون ہے۔ اگر دن کو کرواتے تو سارے ہی مان لیتے، صدیق اکبر کی صداقت کہاں سے بنتی؟ جناب ابو بکر صدیق کو صداقت کا لقب ہی معراج کی رات ملا ہے۔ جب حضور معراج سے واپس آئے آخری آسمان پہ رک گئے، کہا جبریل میں نے راتوں رات زمین و آسمان کی سیر کر لی، رب کو دیکھ لیا، جا کر امت کو بتاؤں گا تو میری بات کو ماننے گا کون کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ جبریل کہنے لگے حضور اور کوئی مانے نہ مانے ابو بکر صدیق ضرور مانے گا۔ تو اس رات جناب صدیق اکبر کو صداقت کا لقب ملا تھا۔ تو پتہ تو چلے نا کہ رات کو معراج کروائی اس لیے تھی
کہ ابو جہل کون بنتا ہے اور ابو بکر صدیق کون بنتا ہے، کیونکہ ابو بکر کے دروازے پہ سب سے پہلے ابو جہل گیا تھا اور کہنے لگا اے ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمان پہ کیا لا مکان تک گیا، رب سے ملاقات کی، زمین کی بھی سیر کی، آسمان کی بھی سیر کی، تو کیا تو اس بات کو تسلیم کرے گا؟ ابو بکر صدیق فرمانے لگے میں کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کروں گا۔ تو ابو جہل بڑا خوش ہو گیا کہ اب میں نے منوا لیا ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے ابو بکر اس کو نہیں مانے گا۔ تو فوراً ابو جہل کہنے لگا اگر یہی دعویٰ تیرا دوست محمد کہے، تو ابو بکر صدیق کہنے لگے سن ابو جہل، اگر یہ بات میرے نبی نے کی ہے تو بالکل سچ کی ہے، اور میں بغیر شک کے تصدیق کرتا ہوں کہ میرے نبی نے جو کہا ہے بالکل سچ کہا ہے۔ تو صداقت کا لقب اس رات کو ملا، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھے۔ دیکھ کر اشقیہ کو کیا کیا، آج رب تعالیٰ کو غیب اس لیے ہے پتہ تو چلے نا کہ رب کو رب مانتا کون ہے، سامنے دیکھ کے تو سبھی مانتے ہیں۔ وہ بادشاہ ہارون رشید تھا نا، وہ اپنی شاہی سواری پہ گزر رہا تھا، تو درائے دجلہ کے کنارے بہلول دنا وہ ریت کے ساتھ نہ کھیل رہا تھا، کھلونے بنا رہا تھا۔ بہلول دنا فقیر بنتا ہی تھا جب اس کی نظر میں سونا اور مٹی برابر ہو جائے۔ اگر فقیر کی نظر میں سونا اور مٹی برابر نہیں ہے تو فقیر ہی نہیں ہے۔ اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے تو حد کر دی، فرمایا فقیر تب بنتا ہے جب بالغ ہونے کے بعد اس کو فقیری مل جائے تو ساری زندگی 3 دن لگاتار اس کی تہجد بھی قضا نہ ہو، اس فقیر کو فقیری تب ملتی ہے۔ اب بادشاہ ہارون رشید گزر رہا تھا، بہلول نہ ریت کے ساتھ کھلونے بنا رہا تھا۔ بادشاہ ہارون رشید کہنے لگا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ تو بادشاہ ہارون رشید نے کہا دیوانہ ہے، کہہ کے چلا گیا۔ پیچھے ملکہ زبیدہ کی سواری بھی آ رہی تھی، رکی، کہنے لگی بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ زبیدہ کہنے لگی بیچو گے؟ کہا ہاں بیچیں گے۔ کتنے کا؟ کہا 10 درم کا۔ زبیدہ نے 10 درم دیے، بہلول نے 10 درم پکڑے اور دجلہ کی لہروں میں پھینک دیے اور ریت اٹھائی اور کہنے لگا زبیدہ یہ محل تیرا ہوا۔ اب ملکہ زبیدہ بھی چلے گی، بادشاہ ہارون رشید بھی چلا گیا۔ رات کو ہارون رشید سوتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ فرشتے اس کو جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ چلتے ایک محل آیا، باہر لکھا ہوا تھا ملکہ زبیدہ۔ اندر جانے لگا تو دربان نے روک دیا، کہنے لگا میری بیوی کا ہے۔ کہا بیوی کا؟ تیرا نہیں ہے، تیرا نہیں، تیری بیوی کا ہے۔ اٹھا بڑا پریشان، پشیمان بھی ہوا، شرمندہ بھی ہوا کہ جس کو دیوانہ کہہ کے چھوڑ آیا ہوں، بندہ تو بڑا کاریگر ہے، کیونکہ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ بادشاہ نے سواری لی، دوبارہ دجلہ کے کنارے آیا، بہلول دنا وہیں بیٹھ کے پھر ریت کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ بادشاہ ہارون رشید کہنے لگا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا رہے۔ کہا بیچو گے؟ کہا ہاں۔ کہا کتنے کا؟ کہا 10,000 درم کا۔ کہنے لگا بہلول یہ کیا بات، کل 10 درم کا تھا، آج 10,000 درم کا؟ بہلول کہنے لگا بادشاہ آج تو سودا دے کر آیا ہے، کل بن دیکھے آیا تھا، آج تو سودا دے کر آیا ہے۔ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھے۔ تو آج ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ہم نے اللہ کو دیکھا، باقی سب اپنا معبود دیکھتے ہیں، تو خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ سوال تو بنتا ہے نا کہ سب کا معبود تو نظر آتا ہے، ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ، لیکن نظر نہیں آتا۔ علامہ اقبال کے زمانے میں ایک بندہ تھا، وہ جگہ جگہ ہر مسلمان سے یہی سوال کرتا تھا کہ مسلمان آگے سے جواب ملتا بالکل۔ کہا خدا ہے؟ کہا ہاں ہے۔ تو کہا نظر کیوں نہیں آتا؟ اب لوگوں نے کہنا قرآن میں، کہتے تمہارا خدا نہیں مانتا تو قرآن کیوں مانوں؟ لوگوں نے کہنا حدیث میں ہے، تو کہا جب خدا نہیں ماننا، اس کا قرآن نہیں ماننا، اس کا نبی نہیں ماننا، تو حدیث کہاں سے مانے؟ تو اس لیے علماء کے پاس کچھ عقلی دلائل ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ ہے، اور ہر مسئلے کو عقلی دلیل سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ایک بوڑھی اماں تھی نا، وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، وہ اون بناتے ہیں نا چرخہ کاٹ کے، تو اس کے پاس ایک بندہ آ گیا جو خدا کا منکر تھا، وہ ایک خدا کو نہیں مانتا تھا۔ کہنے لگا اماں کتنے خدا ہیں؟ اماں نے کہا ایک خدا ہے۔ کہنے لگا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟
اماں کہنے لگی میرا چرخہ دلیل ہے کہ خدا ایک ہے. کہنے لگا وہ کیسے؟ کہا تو سامنے بیٹھ. بندہ سامنے بیٹھ گیا. کہا تو چرخہ ادھر چلا، میں چرخہ ادھر چلاتی ہوں. اس نے چرخہ ادھر چلایا، اس نے چرخہ ادھر چلایا. کچھ دیر کے بعد چرخہ ٹوٹ گیا. اماں کہنے لگی عقل کے اندھے دیکھ، ایک چرخہ چلانے والے دو ہوں تو چرخہ چلتا نہیں ہے، اور نظام کائنات چلانے والے دو ہوں تو نظام کائنات کیسے چلنا تھا؟ ایک خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے نا کوہ طور پہ جا کے اللہ کی بارگاہ میں بڑا انوکھا سوال کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مالک کو بولا لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، تجھے اونگ نہیں آتی، تجھے نیند نہیں آتی، تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو یہ مسلسل نظام کائنات کیسے چل رہا ہے؟ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ تجھے اونگ آتی ہے نہ تجھے نیند آتی ہے، تو یہ مسلسل نظام کائنات کیسے چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ تو ایسا کر ایک شیشہ پکڑ اور کوہ طور پہ کھڑا ہو جا، اور جب تک میرا حکم نہ آئے کوہ طور چھوڑنا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے شیشہ لیا، کوہ طور پہ کھڑے ہو گئے، کھڑے رہے، نیند کا جھٹکا لگا، شیشہ گرا اور ٹوٹ گیا. فوراً رب نے کلام کیا، فرمایا موسیٰ تجھے نیند کا ایک جھٹکا لگا تو تو ایک شیشہ نہیں سنبھال سکا. سوچ تیرا رب سونے والا ہوتا تو نظام کائنات کس نے سنبھالنا تھا؟ یار رب کی باتیں کریں تو اتنا مزہ ہے، اس کی باتوں میں اتنا مزہ ہے، سوچو اس سے باتوں میں کتنا مزہ ہوگا. یار رب کی باتیں سنے تو کمال ہو جاتا ہے، اور بندہ اس سے بات کرنا شروع کر دے اور جس کو جواب ملنا شروع ہو جائے تو پھر نصیب تر جاتے ہیں. تو کہا خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ایک مسلمان کو مل گیا، اور مسلمان بڑا سیانا تھا. بندہ کہنے لگا تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا خدا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. کہتا نظر کیوں نہیں آتا؟ بندہ سیانا تھا. اس نے کہا یا تو ایسا کر، یہ گلی باہر نکل، سامنے نا علامہ اقبال کا گھر ہے، جا کر اقبال سے پوچھ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. اب اقبال بھی تو اقبال تھا نا. علامہ اقبال اکثر اپنی کلاس میں لیٹ جاتے تھے، تاخیر سے جاتے تھے. ایک دن استاد کہنے لگے اقبال تم دیر سے آتے ہو. اقبال کہنے لگا استاد جی اقبال دیر سے ہی آتا ہے، اقبال دیر سے ہی آتا ہے. تو کچھ شاگرد ہوتے ہیں وہ اقبال کی سنت میں بڑا عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اقبال کی سنت ہے کہ اقبال دیر سے ہی آتا ہے، حالانکہ وہ سستی اپنی ہوتی ہے لیکن وہ سنت اقبال کی ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو مہربانی کریں، ہر کوئی علامہ اقبال نہیں بنتا، مصور پاکستان ایک ہی ہے، اس کو ایک کو ہی رہنے دیں. اقبال کی سنت آپ کے بس کی بات نہیں ہے. تو اقبال نے کہا استاد جی اقبال دیر سے ہی آتا، اور اقبال عاشق تھا انتہا کا. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا بتاؤ کوہ طور افضل ہے کہ نبی پاک کا حجرہ افضل ہے؟ تو علامہ اقبال کو جلال آ گیا، فرمایا کوہ طور کو میرے مصطفیٰ کے حجرے سے نسبت ہی کیا ہے؟ میرے نبی پاک کے حجرے میں جو جھاڑو دیا جاتا ہے اس سے جو گرد و غبار اڑتا ہے، کوہ طور تو اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوہ طور پہ کلیم اللہ جاتے ہیں اور حجرے رسول میں حبیب اللہ رہتے ہیں. کلیم اللہ وہ ہوتا ہے جس کو کوہ طور پر بلا کے 40 لیلۃ 40 راتیں چلا کروایا جاتا ہے، اور 40 راتیں چلا کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی نہیں، کیونکہ اللہ خود ایک ذات ہے، رحمان ہونا، رحیم ہونا، ملک ہونا، قدوس ہونا، سلام ہونا، یہ اس کی صفات ہے، یہ ذات نہیں ہے، ذات خود اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتیں انتظار کروایا، چلا کروایا، اور 40 راتوں کے بعد اپنی ذاتی نہیں بلکہ صفاتی تجلی اور صفاتی تجلی کا بھی کروڑواں حصہ کوہ طور میں نازل کیا تھا. طور جل کے راک ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے. اور جب موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی کے عالم سے بیدار ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفاتی تجلی اور صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا عالم یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کالی رات میں کالے پتھر پہ جو چونٹی چلا کرتی تھی 27 میل دور سے موسیٰ علیہ السلام کالی رات میں کالے پتھر پہ چلنے والی چونٹی کو دیکھا کرتے تھے. یہ اس کلیم اللہ کی نظر کا کمال ہے جس نے کوہ طور پہ پڑنے والی اللہ کی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا تھا. تو 27 میل دور کالی رات میں کالے پتھر پہ جو چونٹی رینگا کرتی تھی موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھا کرتے تھے. سوچو اس مصطفیٰ کی نظر کا کمال کیا ہوگا جو سامنے بیٹھ کے اپنے رب کی ذات کو دیکھ کر آیا ہے.
कोई हद है उनके उरूज की, बालागल गुलाब का माल, कोई हद है उनके उरूज की, बालागल गुलाब का मालिकी। मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 रातें चिल्ला किया, इंतजार किया, फिर सिफाती तजल्ली का करोड़वां हिस्सा मिला। और महबूब वो होता है रातों रात बुला के सारी ज़ात ही दिखा दी जाती है। और कलीमुल्लाह वो होता है जो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, रब्बिश्रह ली सदरी, ऐ सोनिया अल्लाह मेरा सीना खोल दे। ये कलीम है जो अपने सीना खोलने के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं। और हबीब वो होता है जिसको रब खुद कहता है, अलम नशरह लका सदरक, सोनिया तेरा सीना हमने पहले ही खोल दिया हुआ है। तो लामा इकबाल के दरवाजे पे बंदा चला गया, उसके एतराज क्या था कि खुदा है तो नजर, बोलो तो सही, थक गए हो कि भुख लग गई है, क्या एतराज था? अल्लाह है तो नजर, अल्लाह है तो नजर, अल्लाह है तो नजर। बंदे ने कहा कि ऐसा कर, वो सामने इकबाल का घर है, जाकर इकबाल से पूछ अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता। लामा इकबाल का जो खादिम है उसका नाम है असलम। बंदे ने जाकर दस्तक दी तो लामा इकबाल ने ना अपने घर के सहन में फूलों की क्यारी बनाई हुई थी। सुबह सुबह का वक्त था, लामा इकबाल फूलों को पानी लगा रहे थे। बंदे ने आके दस्तक दी, कहने लगा मैंने इकबाल से मिलना है। इस असलम ने आके पैगाम दिया कि बंदा कोई आपसे मिलना चाहता है। अब उस बंदे का इतराज क्या था? माशाल्लाह आप जाग रहे हैं। इतराज क्या था कि अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता। बंदा लामा इकबाल के घर में दाखिल हुआ। लामा इकबाल ने अपनी क्यारी में से गुलाब तोड़ा, गौर से उस बंदे को देखा और गुलाब उसको तोहफे के तौर पे दिया। उस बंदे ने ना गुलाब को सूंघा, कहने लगा इकबाल खुशबू बड़ी कमाल है। इकबाल कहने लगा नजर नहीं आती, कहने लगा खुशबू बड़ी कमाल है। तो इकबाल ने कहा नजर। वो समझ गया कि मेरा इतराज गलत था कि खुदा है लेकिन नजर, खुशबू होती है लेकिन नजर, बदबू होती है लेकिन नजर, दर्द होता है लेकिन नजर, गर्मी लगती है लेकिन नजर, सर्दी महसूस होती है लेकिन नजर, इसी तरह खुदा है लेकिन नजर नहीं आता। आखिरी अल्फाज ये हैं, अल्लाह ताला ने हमें जो अपने अजाब से बचाया हुआ है, जो मैंने आए दरस कुरान के लिए तिलावत की थी, उसका मफहूम यही है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ऐ सोनिया इनको अजाब इसलिए नहीं देता कि आप इनके दरमियान मौजूद हैं। जो ये कहे कि हुजूर थे, तो उससे मेरा सवाल है कि आज किस चीज़ ने हमें अल्लाह के अजाब से बचाया हुआ है? तो उसको कहना पड़ेगा कि हर ज़माना मेरे हुजूर का है। कुरान पढ़ के देखें, एक कौम नाफरमानी करे तो पूरी बस्ती तबाह, दूसरी कौम नाफरमानी करे आसमान से पत्थर बरसे, तीसरी कौम ने नाफरमानी की तूफान नूह आया, चौथी कौम ने नाफरमानी की तो तेज आंधियों के अजाब आए, पांचवी कौम ने नाफरमानी की तो उनके ऊपर बंदर की शक्लें मुसल्लत कर दी गई। गुज़श्ता उम्मतों ने जितने गुनाह किए थे वो सारे के सारे गुनाह इस उम्मत के दामन में मौजूद हैं। ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो गुज़श्ता उम्मत ने किया हो और इस उम्मत के दामन में मौजूद ना हो, बल्कि ये उम्मत 2 हाथ आगे बढ़ी। इस उम्मत के अंदर तो कब्रों से मुर्दे निकाल के उनसे भी जिना किया गया। अभी 2 दिन पहले लाशें कितने साल पुरानी जलती रही। इस उम्मत के अंदर ये गुनाह भी शामिल है। और जिस उम्मत के अंदर ज़ैनब जैसी बच्चियां भी महफूज ना रही हो, तो सवाल ये बनता है, पिछली उम्मतें एक एक गुनाह करें तो पूरी की पूरी बस्ती तबाह हो जाए, तूफान नूह आ जाए, आसमान से पत्थर बरसें, शक्लें बंदर की बन जाएं, हम सब कुछ करने के बावजूद क्यों बचे हुए हैं? हमने सब कुछ किया, हमारी शक्लें बंदर नहीं बनी। हमने सब कुछ किया, आसमान से पत्थर नहीं बरसे। हमने सब कुछ किया, हम पे तेज हवाओं के अजाब नहीं आए। सब कुछ करने के बाद अगर बच गए हैं तो वजह सिर्फ एक है कि हुजूर आ गए हैं। आज हुजूर हैं तो हम अल्लाह के अजाब से बचे हुए हैं। हमारे गुनाहों और अल्लाह के अजाब के दरमियान जो पर्दा है, उस पर्दे का नाम रहमत मुस्तफ़ा है। हुजूर हैं तो हम अजाब इलाही से बचे हुए हैं। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। लखां लोग आए जमाने ते, महबूबे खुदा जया कोई नहीं। लखां लोग आए जमाने ते, महबूबे खुदा जया कोई नहीं। लखां सोने बन बन बहंदे, ओदी खाके पा जया भी कोई नहीं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।